اوف اللہ جی، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ آیت نے زبان دانتوں تلے دبا لی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور دماغ سن سا ہو گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی اتنی بڑی غلطی کو کیسے چھپائے۔ پورے میز پر سیاہی پھیلی ہوئی تھی، سر واش روم میں تھے اور کسی بھی لمحے واپس آ سکتے تھے۔ ہاتھوں میں کچھ نہ تھا جس سے صاف کر سکتی۔ اچانک نگاہ کرسی کے پچھلے حصے پر پڑی جہاں سر کا کوٹ لٹک رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک چمک سی جاگ اٹھی۔ اس نے جلدی سے سامنے رکھی چیزیں ہٹائیں اور کوٹ اٹھا کر سیاہی رگڑنے لگی۔ بادامی رنگ کا کوٹ لمحوں میں سیاہی سے بھر گیا، مگر آیت کو سکون تھا کہ میز چمکنے لگی تھی۔ کچھ ٹیشو پیپر لیے، کوٹ پر رگڑ ڈالے اور پھر اسی جگہ ٹانگ دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ خود سنبھل کر کھڑی ہو گئی۔ وہاب باہر آیا تو آیت کو اپنے کیبن میں دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل ابھر آئے تھے۔ اس لڑکی سے اس کی جان ہی جلتی تھی۔ جانے کیوں وہ ہر بار کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور کر دیتی تھی۔ وہاب نے کرسی کی طرف بڑھ کر بیٹھنے سے پہلے ایک نظر میز پر ڈالی۔ سب کچھ صاف ستھرا تھا، مگر جانے کیوں اسے ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی، جیسے تازہ سیاہی کی مہک۔ اس نے سر کو ذرا سا جھٹکا دیا اور فائل کھولنے لگا۔ آیت چپ چاپ کھڑی تھی، دل کی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ وہاب نے قلم اٹھایا تو ایک لمحے کے لیے اس کی نظر کوٹ پر پڑی، جس کے چہرے پر اس وقت کافی زیادہ خوف کے تاثرات تھے۔ آیت خوف زدہ ہونے والوں میں سے نہیں تھی، بلکہ وہ خوف زدہ کرنے والوں میں سے تھی۔ پھر اس کا چہرہ ایسے تاثرات کیوں لیے ہوئے تھا؟ اس نے نظریں ہٹائیں، مگر دماغ میں سوال اٹھنے لگے۔ آیت نے گہرا سانس لیا اور دروازے کی طرف قدم بڑھائے، مگر وہاب کی بھاری آواز گونجی، کہاں جا رہی ہو؟ آیت کے قدم رک گئے اور قدموں کے ساتھ دل بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ مڑی تو وہاب اسے دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر وہی سختی اور آنکھوں میں ایک تیز چمک تھی جو مقابل کو چاروں شانے چت کر دیتی تھی۔ آیت کے لیے ان آنکھوں میں دیکھنا بہت مشکل ہو گیا۔ آیت نے نظریں جھکا لیں اور بس اتنا کہا، کام ختم ہو گیا تھا۔ وہاب نے آہستہ سے ہونٹ بھینچے جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر فائل کی طرف دیکھنے لگا۔ آیت نے موقع غنیمت جانا اور باہر نکل گئی۔ باہر آ کر اس نے لمبا سانس چھوڑا، مگر دل میں یہ خوف تھا، اگر کوٹ کی حقیقت سامنے آ گئی تو کیا ہوگا؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر اتنی امپورٹڈ پینس اور پینسلز کے ہوتے ہوئے میز پر سیاہی کون رکھتا ہے، وہ بھی ڈھکن کھول کر؟ حواس بحال ہوئے تو آیت کا کھویا ہوا اعتماد بھی لوٹ آیا تھا۔ اب وہ وہاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ سر جھٹکتے ہوئے اپنے کیبن کی طرف بڑھی۔ اسے بھی بہت سارا کام کرنا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک اور فائل پر سائن کروانے کی غرض سے آیت دوبارہ وہاب کے آفس میں موجود تھی، مگر اب اس کا سامنا کرتے اس کی نظریں جھک گئی تھی۔ وہاب خوشمگی نظروں سے آیت کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دم اپنی کرسی سے اٹھا تو آیت جلدی سے اس کے آفس سے نکل کر بھاگنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتی، وہاب نے اس کا ہاتھ تھام کر جھٹکا دیا تو وہ اچانک ہی وہاب سے ٹکرا گئی۔ وہاب کے سینے پر اس کا ہاتھ تھا، جبکہ گرنے سے بچنے کے لیے اس نے وہاب کی شرٹ کو ایک مٹھی میں زور سے بھینچ رکھا تھا۔ وہاب نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑا ہوا تھا۔ آیت کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر وہاب کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے آیت کو چھوڑا اور اپنا کوٹ اٹھا کر آیت کے سامنے رکھ دیا۔ اس کی وضاحت کرنا پسند کریں گی آپ؟ آیت نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو کوٹ پر نظر پڑتے ہی اس کا سانس خشک ہو گیا۔ دل پہلے ہی 180 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ وہاب کے چھونے سے اس کے پورے وجود میں کرنٹ دوڑا گیا تھا۔ عجیب سی محسوسات ہوئی تھی، اوپر سے اس کی غلطی بھی پکڑی جا چکی تھی۔ اس کے لیے وہاب سے نظریں ملانا دشوار ہو گیا۔ وہاب نے کوٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آیت کی طرف گھورا۔ آنکھوں میں تیز غصہ اور چہرے پر سختی گہری ہو گئی تھی۔ اس نے بھاری لہجے میں کہا، یہ سب تم نے کیا ہے؟ آیت کے قدم خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ وہ جو بہت کانفیڈنس کے ساتھ اس کے کمرے میں آئی تھی کہ اسے ہر طرح کا جواب دے لے گی، اس وقت بالکل ہی گمسم ہو گئی تھی۔
وہاب کے سخت لہجے کے سامنے وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ وہاب نے ایک قدم آگے بڑھا کر کوٹ اس کے سامنے جھٹکا۔ سیاہی کے دبے روشنی میں اور نمایاں ہو گئے۔ اس کا غصہ چہرے سے ہی جھلک رہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے یہ کوٹ کتنی اہم میٹنگز میں استعمال ہوتا ہے؟ آج تمہاری وجہ سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ آیت نے نگاہیں جھکا لی مگر وہاب نے ہاتھ سے اس کا جوڑی پکڑ کر اوپر کر دی۔ آیت نے آنکھیں سختی سے بند کر لی تھی، اس کی گرفت مضبوط اور سخت تھی۔ تمہارے لاپرواہ رویے سے میرا صبر ختم ہو رہا ہے۔ اگر تمہیں اپنی نوکری عزیز ہے تو کل تک یہ کوٹ بالکل صاف ہونا چاہیے، ورنہ اس آفس میں تمہاری جگہ نہیں ہوگی۔ وہاب نے جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا اور کوٹ میز پر پھینک دیا۔ آیت کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ وہ جلدی سے آفس سے باہر نکل گئی، جبکہ اس کے باہر نکلتے ہی وہاب نے ایک ٹھوکر میز کو رسید کی تھی۔ آج وہ جلدی میں یہ کوٹ پہن کر فوراً ایک اہم میٹنگ کے لیے نکل گیا تھا۔ اس کی میٹنگ آج مخالف گروپ کے مقابل تھی۔ دونوں گروپس نے ایک بڑی کمپنی کے سامنے اپنی پریزنٹیشن دینی تھی۔ وہاب پریزنٹیشن کی ساری تیاری کر کے گیا تھا۔ اس کی تیاری لاجواب تھی، مگر اس کے رف حلیے اور شرٹ پر لگے سیاہی کے بڑے بڑے دھبوں کو دیکھتے ہوئے ٹینڈر دوسری کمپنی کے حوالے کر دیا گیا، کیونکہ شاہ گروپ آف انڈسٹریز کے آنر کا کہنا تھا کہ اگر وہ اپنے حلیے کا دھیان نہیں رکھ سکتا تو اتنا بڑا ٹینڈر کیا سنبھالے گا۔ وہاب کا غصہ اس بات پر اور بھی بڑھ گیا تھا۔ مخالف کمپنی کے مسکراتے چہرے کو اس نے بہت تلخی سے دیکھا تھا۔ واپس آنے کے بعد اس نے CCTV فوٹیج دیکھی تو یہ دیکھ کر اسے مزید غصہ آیا کہ یہ حرکت کسی اور کی نہیں بلکہ آیت فاروق کی تھی۔ آیت 3 ماہ قبل ہی کمپنی میں کام کرنے کے لیے آئی تھی۔ اس کی CV بھی بہت شاندار تھی، اکیڈمک ریکارڈ بھی مثال تھے۔ وہ بعض اوقات گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر لیا کرتی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی کچھ ایسی عادتیں تھیں جو وہاب کو سخت ناپسند تھیں۔ وہ اسے جاب سے فارغ کرنے کے لیے تیار تھا، مگر دادا جان کی وارننگ کے بعد اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ آیت فاروق دادا جان کے عزیز ازجان دوست کی پوتی۔ اسے کمپنی میں ملازمت بھی دادا جان کی سفارش پر ہی دی گئی تھی۔ آیت کی سفارش ہونے پر اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ کام بھی اچھا کر رہی تھی، مگر آیت نے اس کے آفس میں ایک ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ وہاب نے جب سے آفس کا نظام سنبھالا تھا، آفس کا ماحول بہت پرسکون تھا، مگر جب سے آیت آئی تھی وہ سکون نام کی چیز کے لیے ترس گیا تھا۔ آیت ہر طرف شور و غل مچا کر رکھتی، اپنا کام جلدی ختم کر لیتی، پھر کبھی کسی کی میز پر چڑھ کر بیٹھی ہوتی تو کبھی کسی کے ساتھ گپیں لڑا رہی ہوتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا سٹاف بھی آیت کے رنگ میں رنگ گیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ دادا جان کی وجہ سے آیت کو برداشت کر رہا تھا، اور کچھ آیت کا ٹیلنٹ تھا جو اس کمپنی سے نکالنے سے روکتا تھا، مگر وہ آخر کہاں تک ضبط کر سکتا تھا۔ پہلے آیت کی شرارتیں اور سرگرمیاں اس کے آفس تک ہی محدود تھی، مگر آج آفس سے باہر اسے صرف آیت کی وجہ سے اس قدر زیادہ شرمندگی اٹھانی پڑی۔ ٹینڈر اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، وہ کبھی بھی اپنے مخالف گروپ کے سامنے نہیں آ رہا تھا، مگر آج ہار گیا تھا، اور یہی چیز اسے سخت غصہ دلا رہی تھی۔ آیت آفس سے نکلتے ہی لمبا سانس لے کر رکی۔ دل کی دھڑکن ابھی تک تیز تھی، مگر اب خوف کے ساتھ ساتھ غصہ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ غلطی ہو گئی تھی تو آرام سے بھی سمجھایا جا سکتا تھا۔ کیا اس آفس میں سب کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھا جاتا ہے؟ اسے یاد آیا کہ صبح سے ہی وہاب کی نظر اس پر ٹکی ہوئی تھی، جیسے موقع ڈھونڈ رہا۔ اس نے مٹھی بھینچی اور خود کو سنبھالا، ذہن میں یہ طے کر لیا کہ اب آئندہ وہ اس کے سامنے جھکنے والی نہیں۔ جتنا وہ سخت رویہ دکھائے گا اتنا ہی وہ خود کو مضبوط کرے گی۔ اس نے قدم تیز کی اور اپنے کیبن کی طرف بڑھی۔ دل میں ایک ضد جاگ اٹھی تھی کہ وہاب کو بھی کسی دن جواب دے گی۔ وہاب نے اپنے آفس روم سے باہر قدم رکھا تو ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے سب جانتے ہوں کہ آج کا دن اچھا نہیں گزرنے والا۔ اس کی نظریں سیدھی آیت کے ڈیسک کی طرف پڑی تھی، جہاں وہ بے فکری سے فائلوں کا ڈھیر سامنے رکھے بیٹھی۔ وہاب کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی صبح کا منظر گھوم گیا۔
جب مخالف کمپنی کے لوگوں نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملائے، گویا اس کی ہار پر خوشی منا رہے، اس کے سینے میں ایک گرمی سی اٹھی اور قدم سیدھے آیت کے سامنے جا کر رکے۔ آیت نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر کوئی خوف نہ تھا، بلکہ ایک معمولی سا اکتاہٹ کا تاثر تھا، جیسے وہ سوچ رہی ہو کہ اب یہ کیا کہنے آ گیا۔ وہاب نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا کہ تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ تمہاری ایک حرکت نے کتنی بڑی ڈیل میرے ہاتھ سے چھین لی؟ آیت نے بے پرواہ انداز میں کہا کہ آپ اپنی میٹنگ اور فائلوں کا دھیان خود رکھیں تو شاید اس طرح کے مسئلے نہ ہوں۔ اس کی آواز میں چھپا طنز وہاب کے صبر کو مزید آزمانے لگا۔ وہ جھک کر آیت کے قریب آیا اور کہا، تمہارے جیسی لاپرواہ اور بدتمیز ورکر میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تمہارے جیسے لوگ کمپنی کا ماحول خراب کرتے ہیں اور کچھ نہیں۔ آیت نے بھی فوراً جواب دیا، کمپنی کا ماحول خراب کرنے والے آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں پر صرف الزام لگانا جانتے مگر خود اپنی غلطیوں کو ماننا ہی نہیں چاہتے۔ کمرے میں کشیدگی بڑھتی گئی، دونوں کے لہجے میں سختی اور آنکھوں میں غصہ بڑھا تھا۔ وہاب نے مٹھیاں بھینچ لی جیسے خود کو سنبھالنے کی آخری کوشش کر رہا، مگر آیت کی ہر بات اس کے ضبط کو توڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں یہاں سے نکال دینا چاہیے، مگر تمہیں پتہ ہے کہ دادا جان کی وجہ سے تم اب تک بچی ہوئی ہو۔ آیت نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید آپ بھول رہے ہیں کہ دادا جان نے مجھے اس لیے رکھا تھا کیونکہ میں اس کمپنی کے لیے بہترین ہوں، نہ کہ آپ کی خوشامد کے لیے۔ وہاب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر گہری سانس لی اور کہا کہ مجھے تمہاری شکل تک برداشت نہیں ہوتی۔ آپ کی برداشت میری ضرورت نہیں ہے، میں یہاں کام کرنے آئی ہوں اور یہ میرا حق ہے۔ آیت نے بھی سرد لہجے میں جواب دیا۔ اس لمحے کمرے میں موجود عملہ خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ بیچ میں بول سکے۔ وہاب نے ایک بار پھر آیت کو گھورا اور کہا کہ تم جتنا جلدی یہاں سے دفع ہو جاؤ اتنا بہتر ہوگا۔ آیت نے جواب دیا، میں کہیں نہیں جا رہی اور آپ چاہ کر بھی مجھے یہاں سے نکال نہیں سکتے۔ وہاب کا ضبط اس وقت مسیح ٹوٹنے لگا جب آیت اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے برابر کھڑی ہو گئی اور سیدھی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ضد تھی اور وہاب کے چہرے پر شدید غصہ۔ دونوں کے بیچ کا فاصلہ چند انچ کا رہ گیا تھا، مگر اس فاصلے میں موجود نفرت اتنی گہری تھی، لگتا تھا کسی بھی وقت دھماکہ ہو جائے گا۔ وہاب نے کرخت لہجے میں کہا کہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانی پڑے گی۔ آیت نے جواب دیا کہ آپ اپنی اوقات یاد رکھیں، کیونکہ یہاں آپ کے باس ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کے سامنے جھک جاؤں۔ وہاب نے ہاتھ اٹھایا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہوں، مگر پھر خود کو روکا۔ میز پر رکھا کوٹ اٹھا کر زور سے کرسی پر پھینک دیا اور کہا کہ یہ کوٹ کل صبح تک بالکل صاف ہونا چاہیے، اور اگر ایک دھبا بھی نظر آیا تو تم جانتی ہو کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ آیت نے سر اٹھا کر کہا، دھبے صاف ہو جائیں گے مگر آپ کے رویے کے دھبے کبھی نہیں دھلیں گے۔ وہاب نے لمحہ بھر اسے گھورا اور پھر تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ آفس کا دروازہ بند ہوتے ہی آیت نے گہری سانس لی، مگر اس کے دل میں غصہ ابھی بھی دہک رہا تھا۔ وہ اپنے ڈیسک پر بیٹھی اور خود سے کہا کہ یہ شخص سمجھتا کیا ہے؟ میں اس کی دھمکیوں سے ڈر جاؤں گی، مگر میں اسے دکھا کر رہوں گی کہ آیت فاروق کسی سے ڈرنے والی نہیں ہے۔ اس نے فائل اٹھائی اور جان بوجھ کر اتنے زور سے میز پر پٹخی کہ کمرے میں موجود دوسرے ملازمین چونک اٹھے۔ اس کے چہرے پر غصہ بہت واضح تھا۔ ہنستی، مسکراتی اور کھلکھلاتی ہوئی آیت کے چہرے پر غصہ دیکھنا کسی ورکر کی بس کی بات نہیں تھی۔ انہیں وہاب کے رویے پر افسوس ہوا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے دن صبح جب وہاب آفس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا کوٹ صاف ہو کر کرسی پر رکھا ہے، مگر اس کے ساتھ ایک نوٹ بھی رکھا ہے جس پر لکھا تھا کہ دبے صاف کرنا میرے لیے مشکل ہے، مگر شاید آپ کے دل کی میل کو کوئی صاف نہیں کر سکتا۔ وہاب نے نوٹ پڑھتے ہی مٹھی بھینچی اور غصے سے دروازے کی طرف بڑھا، جہاں آیت کاغذات ہاتھ میں لیے داخل ہو رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تو لمحہ بھر کو فضا میں خاموشی چھا گئی۔ پھر وہاب نے سخت لہجے میں کہا، تم حد سے زیادہ بڑھ رہی ہو۔ آیت نے جواب دیا، شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، میں
آپ کی حد میں نہیں آتی اور نہ ہی کبھی آؤں گی۔ وہاب نے ایک قدم آگے بڑھایا تو آیت نے بھی پیچھے ہٹنے کی بجائے اسی جگہ کھڑی رہ کر کہا، میں اپنی عزت اور حق کے لیے کھڑی ہوں، آپ کے غصے اور دھمکیوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ وہاب نے کہا، دیکھ لینا یہ ضد تمہیں مہنگی پڑے گی۔ آیت نے جواب دیا، یہ وقت بتائے گا کہ کس سے کیا مہنگا پڑتا ہے۔ دونوں کی آنکھوں میں چنگاریاں تھیں اور آفس کا ماحول ایسا تھا جیسے کسی بھی لمحے آگ بھڑک اٹھے گی، مگر دونوں اپنی جگہ ڈٹے رہے اور ایک دوسرے کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے رہے۔ دونوں کو علم نہیں تھا کہ ایک دوسرے سے نفرت میں اتنے آگے بڑھ چکے کہ اب ان کے لیے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں رہا۔ جلد ہی ان کے راستے ایک ہو جانے والے تھے اور جب ایسا ہوگا تو انہیں اکٹھے دیکھ کر دنیا چونک جائے گی۔ آیت کا تعلق ایک عام سے گھرانے سے تھا۔ وہ اپنی حدود اور اصولوں کو اچھی طرح جانتی تھی اور وہاب کے ساتھ الجھنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہاب ہر بار اپنی ضد میں اضافہ کر دیتا۔ آج تک جس لڑکی کو کسی نے پھول کی چھڑی سے بھی نہیں چھوا تھا، وہاب اپنے لہجے کے تیروں سے اسے لہو لہان کر دیتا۔ آیت کا ضد میں آنا تو بنتا ہی تھا اور وہ ضد میں آ گئی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا وقت ان دونوں کو کس نہج پر لے کر جاتا ہے۔ آیت گھر آئی تو معمول کی خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ امی کو آوازیں دیتے ہوئے وہ ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ گھر میں اتنی خاموشی چھائی ہو، مگر کمرے سے آتی ہوئی آوازوں نے اس کے قدموں کو بریک لگا دی۔ وہ چپ چاپ وہیں کھڑی ہو کر امی کی باتیں سننے لگی۔ چھپ چھپ کر امی اور دیگر گھر والوں کی باتیں سننا اس کا پسندیدہ کام تھا۔ یہ اس کی بری عادت نہیں تھی، مگر اسے گھر والوں کے راز جان کر انہیں بلیک میل کرنے میں بھی مزہ آتا تھا۔ گھر کے ہر چھوٹے بڑے راز کے بارے میں آیت کو علم ہوتا تھا، مگر آج جو بات اس نے کمرے سے سنی تھی، اس وقت وہ پچھتا رہی تھی کہ کاش اس نے یہ سب نہ سنا ہوتا۔ وہ اداس قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی شوخی اور شرارت کہیں کھو گئی تھی۔ دفتر میں وہاب کے رویے نے اس کے ساتھ حد کر دی۔ وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھی، مگر اس کے باوجود اس کی حساس طبیعت اتنی سختی کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ آئے تو ویسے ہی بہت نازک احساسات رکھنے والی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کھانے کے بعد چپ چاپ اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آج وہاب نے اس کی تذلیل کی حد کر دی تھی۔ اس نے اپنے ایک ساتھی ورکر کا پروجیکٹ پورا کرنے میں مدد کر دی۔ وہاب کو پتہ چل گیا کہ وہ پروجیکٹ آیت نے مکمل کروایا۔ نہ جانے وہ اس کے کام کو اتنی غور سے دیکھتا تھا کہ آیت کا کام کرنے کا انداز اسے ازبر ہو گیا، یا آیت نے اپنا طریقہ نہیں بدلا تھا جو وہ ہمیشہ کام کرتے وقت اپناتی تھی۔ جو بھی تھا، جب وہاب کو پتہ چل گیا تو اس نے آیت کی اچھی خاصی تذلیل کی۔ اس نے دفتر کے تمام ورکرز کے سامنے اسے بے عزت کیا۔ صبح سے ہی آیت کے سر میں درد تھا اور اس نے بڑی مشکل سے اپنا کام مکمل کیا۔ گھر آئی، مگر امی کے کمرے میں ہونے والی باتیں سن کر اس کا سر درد مزید بڑھ گیا تھا، اس لیے وہ وہاں سے باہر آ گئی۔ آیت بہت شوخ اور چلبلی لڑکی تھی۔ وہ اس قدر جلدی رونے والوں میں سے نہیں تھی، مگر آج شاید اس کا دل بھرا ہوا تھا۔ شاید وہاب کے رویے کی سختی کو برداشت کرتے کرتے وہ تھک گئی تھی اور اس طرح سے ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ امی کے کمرے میں اس کی شادی کی بات زور و شور سے چل رہی تھی۔ امی اس کی شادی کی مخالفت کر رہی تھی، مگر ابا کسی صورت نہیں مان رہے تھے۔ آیت کی نسبت کچھ عرصے پہلے ہی اس کی پھوپھیزاد عدیل سے طے ہو گئی تھی۔ آیت نے عدیل سے شادی کرنے پر انکار کرنا چاہا تھا، کیونکہ وہ لڑکا بے حد معمولی شکل و صورت کا مالک تھا اور ایک معمولی سی ملازمت کرتا تھا۔ وہ بالکل پھوپھا جیسا مزاج رکھتا تھا۔ پھوپھا نے بھی کبھی پھوپھو کو خوش نہیں رکھا تھا۔ عدیل کی کچھ عادتیں بظاہر بہتر تھیں اور اسی کو پلس پوائنٹ بنا کر ابا نے عدیل کے ساتھ آیت کا رشتہ طے کر دیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ساری زندگی ان کی بہن نے سکھ نہیں دیکھا۔ اب اگر بہو بھی ایسی آ گئی جو ان کی عزت نہ کرے تو ان کی ساری زندگی کی قربانیاں رائے گاہ جائیں گی۔ آیت ان کی اپنی بھتیجی ہے، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کی عزت کرے گی، ان کو پیار دے گی اور ان کا خیال رکھے گی۔ یہی سب سوچتے ہوئے ابا نے اپنی بہن کے جذبات کا خیال تو رکھ لیا تھا، مگر اپنی بیٹی کے جذبات کو یکسر فراموش کر دیا۔
ایک دم ہی وہ آیت کے رشتے کے لیے ہاں کر آئے تھے، اور اب آیت کو اس بات کا بے حد دکھ تھا کہ ابا نے اس کی مرضی جاننے کی بھی زحمت نہیں کی تھی اور اسے عدیل کے حوالے کر دیا۔ عدیل بے حد مغرور شخص تھا، اسے آیت کی پڑھائی کرنے اور جاب کرنے سے مسئلہ تھا۔ وہ آیت کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے آیت کو صاف لفظوں میں واضح کر دیا کہ وہ شادی کے بعد نہ تو اسے مزید پڑھنے دے گا اور نہ ہی جاب کرنے دے گا، جبکہ آیت نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں MBA کرنے کے بعد MPhil میں داخلہ لے رکھا تھا اور اپنی جاب اور پڑھائی بہترین طریقے سے مینج کر رہی تھی۔ اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونا، مگر عدیل اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ ابا کے گھر میں وہ جو مرضی کرتی، کوئی اسے روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا۔ ابا اس سے بے حد محبت کرتی تھی، اس لیے کبھی بھی اسے پڑھائی یا جاب کرنے سے نہیں روکا تھا، بلکہ جاب دلوانے کے لیے وہ خود وہاب کے دادا جان کے پاس گئے تھے، کیونکہ اس وقت آیت کو بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری نہیں ملی تھی۔ بغیر ڈگری اور بطور فریشر کوئی بھی کمپنی اسے جاب دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تب ابا نے جا کر سفارش کروا کر اسے خانزادہ انڈسٹریز میں جاب دلوائی تھی۔ جاب دلوانے کے ساتھ ساتھ ابا نے یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں جب تک ہے جو چاہے کر لے، جتنا پڑھنا چاہے پڑھ لے، جہاں مرضی جاب کر لے، مگر جب اس کی شادی ہوگی تو اس پر اس کے شوہر کا حق ہوگا اور وہ جیسے چاہے گا آیت کو ویسے ہی رہنا ہوگا۔ تب تو آیت نے جوش میں حامی بھر لی تھی، مگر اب بے حد پچھتا رہی تھی۔ امی کے کمرے میں اسی بات کی میٹنگ جاری تھی کہ اگلے مہینے آیت کی شادی کر دیتے، جبکہ امی عدیل کو اچھی طرح جانتی تھی اور انہیں اپنی بیٹی کی خواہشات کے بارے میں بھی بخوبی علم تھا، اس لیے وہ ابھی آیت کی سفارش کی مخالفت کر رہی تھی۔ ایسا اکثر ہوتا رہتا تھا، ہر 1-2 مہینے بعد گھر میں آیت کی شادی کی بات چھڑ جاتی تھی۔ پھوپھو شادی کی تاریخ لینے کے لیے پہنچ جاتی تھی، مگر امی کسی نہ کسی بہانے انہیں ٹال دیا کرتی تھی، اور اب تو یہ بحث روز کا معمول بنتی جا رہی تھی۔ آیت اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی ماں بہت زیادہ دیر تک اسے شادی سے نہیں بچا پائے گی، اور پھر اس کے مقدر میں بھی وہی سب کچھ ہوگا جو پھوپھو کے مقدر میں تھا، گھرداری، چولہا چوکا اور بچے والا، اور اس کے علاوہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد باقی نہیں رہ جائے گا۔ وہ ہمیشہ لاپرواہی سے اس بحث کو سنا کرتی تھی، مگر آج اس کا دل دکھا ہوا تھا، اس لیے اس نے اس بات کو بہت سنجیدگی سے لیا تھا، اور اب اسے اپنے آنسو بہانے کا بہانہ مل گیا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد جب اس کا دل ہلکا ہو گیا تو وہ اٹھ کر شاور لینے چلی گئی۔ نہانے کے بعد خود کو کافی تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ بال سکھا کر وہ کمرے سے باہر آئی اور امی سے کھانا مانگنے لگی۔ بھوک اپنے عروج پر تھی۔ کھانا کھا کر وہ ایک بار پھر اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور آفس کی فائلز لے کر بیٹھ گئی تھی۔ وہاب اس کی خدمت سے ڈھیروں ڈھیر کام کروا رہا تھا۔ جب آیت نے اعتراض کرنے کی کوشش کی تو اس نے اوور ٹائم کا کہہ کر آیت کا منہ بند کروا دیا۔ آیت کو پیسے دکھانے پر غصہ تو بہت آیا تھا، مگر ضبط کر گئی، اور اس وقت کہ انہوں نے ماں بیٹھی ہوئی اپنا کام مکمل کر رہی تھی جب امی کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ کیا بات ہے؟ آج پھر روز والی بحث چھڑی ہوئی تھی۔ امی اب پھوپھو کو سمجھا کیوں نہیں دیتی کہ وہ کچھ عرصے تک یہاں شادی کی ڈیٹ لینے کے لیے نہ آئے؟ میں کون سا کہیں بھاگے جا رہی ہوں؟ مجھے اپنی زندگی میں کچھ خواب پورے کرنے دے۔ اس کے بعد تو میں نے مسز عدیل بن کر ان کی طرح انہی کے گھر میں چولہا چوکا ہی کرنا ہے۔ آیت بہت تلخی سے بول رہی تھی۔ امی نے چونک کر آیت کی طرف دیکھا تھا۔ یہ تلخی اس کے مزاج کا حصہ نہیں تھی، ضرور کچھ ایسا ہوا تھا جس نے آیت کو تکلیف پہنچائی تھی، مگر وہ پوچھنے پر بھی بتانے والی نہیں تھی۔ وہ بہت گہری تھی، دل کی باتیں دل میں ہی رکھا کرتی تھی۔ زبردستی اس سے کوئی بات نہیں پوچھی جا سکتی تھی جب تک وہ خود نہ بتانا چاہتی۔ امی نے اسے تسلی دی اور یقین دلایا کہ جب تک ان سے ممکن ہو سکے گا وہ شادی کو روکیں گی اور اس کے خواب پورے کرنے میں اس کی مدد کریں گی۔ ایک اکلوتی بیٹی ہی تھی ان کی، جس میں ان کی جان بستی تھی۔ وہ بھی اگر خوش نہیں رہتی تو ان کی زندگی کا کیا مقصد تھا؟ پھر نہ جانے کیسے، مگر امی نے اس شادی کو کچھ وقت کے لیے روک دیا تھا۔
زندگی ایک بار پھر سے اپنے معمول پر آ گئی۔ آیت آفس جا رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈیز بھی کر رہی تھی۔ آفس میں وہاب کا رویہ اس کے ساتھ کچھ بہتر ہو گیا تھا۔ شاید اس کی ذہانت کے آگے وہ آیت کی حرکتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار تھا۔ آیت کی اپنی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ گیا۔ وہ مکمل فوکس اپنی اسٹڈیز اور جاب پر رکھی ہوئی تھی۔ جب اس کی زندگی میں ایک ایسا بدلاؤ ہوا جس نے آیت کو بھی ششت کر دیا۔ ایک دم سے اس کے جذبات بدل گئے تھے۔ مس آیت، فوراً سے تیار ہو جائیں، ہمیں کنسٹرکشن سائٹ پر جانا ہے۔ وہاب اس کی ورک ڈیسک کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے ہدایت کی تو آیت کم بکھلا کر رہ گئی۔ جی سر، میں کیسے؟ یہ کام تو میرا نہیں ہے۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی جب وہاب نے اسے خوشمگی نگاہوں سے گھورا۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے، مگر آپ کا باس آپ کو یہ کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو آپ کو ساتھ ہی چلنا ہوگا۔ 5 منٹ میں باہر آئے، میں باہر گاڑی میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ سنجیدگی سے کہہ کر وہاب لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ آیت نے غصے سے اپنے پیر پٹکے تھے، لیکن مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق اسے وہاب کے ساتھ جانا ہی تھا، اس لیے فوراً اپنا سامان اٹھاتی ہوئی وہاب کے پیچھے ہی چلی آئی۔ وہاب نے گاڑی سٹارٹ کی اور آیت کو ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آیت کے چہرے پر ناگواری واضح تھی، مگر وہ کچھ بولے بغیر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ راستے میں وہاب نے زیادہ بات نہیں کی، بس موبائل پر میسیجز چیک کرتا رہا اور کبھی کبھار آیت سے سائٹ کے بارے میں چھوٹے موٹے سوال کر لیتا۔ گاڑی شہر کی بھیڑ بھاڑ سے نکل کر سنسان سڑکوں پر آ گئی۔ آسمان پر کالے بادل آہستہ آہستہ گہرے ہو رہے تھے اور ہوا میں ٹھنڈک بھر گئی۔ آیت نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے ہلکا سا کام کر شال اپنے گرد لپیٹ لی۔ موسم تو عجیب ہو رہا ہے۔ آپ نے فیلڈ وزٹ کے لیے آج کا دن ہی چنا تھا؟ سائٹ ورک کی لوکیشن یہاں سے کافی دور ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ اس خراب موسم میں ہم سائٹ پلیس تک پہنچ پائیں گے، آیت نے تھوڑا طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ وہاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پروجیکٹ کے کام موسم دیکھ کر نہیں چلتے مس آیت، کبھی کبھی مشکل حالات میں ہی اصل قابلیت سامنے آتی ہے۔ گاڑی جب جنگل کے اندر جانے والے کچی سڑک پر مڑی تو آیت نے تھوڑا سا گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ اونچے اونچے درخت، دور سے آتی ہوا کی سیٹی جیسی آواز اور گہرے ہوتے بادل سب مل کر منظر کو مزید پراسرار بنا رہے تھے۔ اسے ہمیشہ اندھیرے اور ایسے مناظر سے بہت خوف آتا۔ اندھیرے میں شکلیں بنتی بگڑتی ہوئی دکھائی دیتی۔ جب کبھی بارش کا موسم ہوتا تھا تو وہ کمرے میں دبک کر بیٹھ جاتی۔ کچھ وقت بعد وہ ایسے کھلے میدان میں پہنچے جہاں بڑی مشینری اور آدھا بنا ہوا ڈھانچہ نظر آ رہا تھا۔ کچھ مزدور تیزی سے اپنا سامان سمیٹ رہے تھے کیونکہ بادل گرجنے لگے تھے۔ وہاب نے گاڑی سے اترتے ہی سب کو ہدایت دینا شروع کر دی اور آیت کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ یہ دیکھیں، یہاں نیا ویئر ہاؤس بننا ہے، بنیاد ڈال دی گئی ہے لیکن باقی کام رک سکتا ہے اگر بارش زیادہ ہو گئی تو۔ وہاں بات کر رہا تھا کہ اچانک زور کی گرج چمک ہوئی۔ آیت نے بے اختیار دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ڈر رہی ہیں؟ وہاب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ نہیں، بس اچانک تھا، آیت نے نظریں چراتے ہوئے کہا، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہاب کو اس کے ڈر کے بارے میں پتہ چلے اور وہ اس کا مذاق اڑائے۔ بارش کی پہلی بوندیں گرنا شروع ہوئیں تو وہاب نے مزدوروں سے کہا کہ کام بند کر دیں اور مشینری کو ڈھانپ دیں۔ چند ہی لمحوں میں بارش تیز ہو گئی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہر طرف پھیل گئے۔ آیت نے کانپتے ہوئے اپنے دونوں بازو لپیٹ لیے۔ مزدور فوراً سے اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے تھے، جبکہ وہاب نے اچھی طرح سے کنسٹرکشن سائٹ کو وزٹ کیا تھا اور چیک کیا تھا کہ مشینری کو صحیح طریقے سے ڈھانپ دیا گیا ہے یا نہیں۔ آیت خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ جب وہاب نے اپنا رخ پھیرا اور آیت سے مخاطب ہوا، گاڑی کی طرف چلتے ہیں، وہاب نے کہا، مگر جب دونوں گاڑی تک پہنچے تو پتہ چلا کہ کچی سڑک پر بارش کے پانی نے گہرا کیچڑ بنا دیا اور گاڑی پھنسنے کا خطرہ ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ہم گھر کیسے جائیں گے؟ موسم بھی بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے، میرے گھر والے پریشان ہوں گے، میں نے انہیں انفارم بھی نہیں کیا۔ آیت نے پریشانی سے کہا، اب ہمیں یہیں رکنا ہوگا، کم از کم موسم تھمنے تک۔
وہاب نے پرسکون لہجے میں کہا۔ آیت جتنی پریشان ہو رہی تھی اس کی نسبت وہاب اتنا ہی زیادہ پرسکون تھا، جیسے یہ سب اس کی سوچی سمجھی پلاننگ ہو، مگر کیا واقعی میں ایسا تھا؟ سائٹ پر ایک چھوٹا سا شیلٹر بنا ہوا تھا جہاں مزدور آرام کرتے۔ وہاب آیت کو وہاں لے کے اور جا کر ایک لکڑی کے بنچ پر بٹھایا۔ بارش کی بوندیں شیلٹر کے ٹین کی چھت پر زور زور سے پڑ رہی تھی اور جنگل میں پرندے اور جانوروں کی آوازیں مزید سنسان ماحول پیدا کری تھی۔ آیت بار بار باہر جھانک کر دیکھتی اور پھر وہاب کی طرف دیکھتی جو بہت آرام دہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں رات نہیں گزارنی پڑے گی نا؟ آیت کی آواز میں ہلکی سی کپ کپاہٹ تھی۔ آخر وہ اپنے دل میں چھپا ہوا خوف زبان پر لے آئی۔ وہاب نے ہلکا سا ہنس کر کہا، اگر بارش نہ رکی تو شاید رکنا پڑے، لیکن فکر نہ کریں، میں ہوں نا۔ میں نے آپ کے گھر میں بھی پہلے سے انفارم کر دیا تھا، انہیں بتا دیا تھا کہ شاید آپ رات کو لیٹ ہو جائیں آفس ورک کی وجہ سے، آپ کو آفس میں ہی رکنا پڑے، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں آپ کا خیال رکھوں گا۔ میں آپ کو یہاں اپنی ذمہ داری پر لایا ہوں، اس لیے باحفاظت آپ کے گھر بھی پہنچاؤں گا۔ وہاب کی بات میں ایک عجیب سا یقین تھا، جیسے وہ واقعی ہر حال میں اس کا خیال رکھے گا۔ آیت نے نظریں جھکا لیں اور خاموشی سے بارش دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد بارش مزید تیز ہو گئی اور آسمان پر بجلی چمکنے لگی۔ ہر کڑک پر آیت کا دل اچھل جاتا۔ وہاب نے یہ دیکھ کر اپنا جیکٹ اتار کر آیت کے کندھوں پر ڈال دیا۔ آپ سردی سے کانپ رہی ہیں، یہ پہن لیں۔ آیت نے ہچکچاتے ہوئے جیکٹ تھام لی، مگر وہاب کی خوشبو نے ایک لمحے کے لیے اس کی ساری توجہ موسم سے ہٹا دی۔ رات ڈھلنے لگی، بارش رکنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہاب نے ایک چھوٹے گیس سٹو پر چائے بنانے کی کوشش کی جو مزدور استعمال کرتے تھے۔ چائے کا ہلکا سا بھانپ اور ابلتے پانی کی خوشبو شیلٹر میں پھیل گئی۔ یہ لیجئے، چائے پی لیں، موسم میں تھوڑا آرام آ جائے گا۔ وہاب نے مگ آگے بڑھایا۔ آیت نے دونوں ہاتھوں سے مگ تھاما اور ہلکی سی چسکی لی۔ آپ تو کافی کچھ کر لیتے ہیں، سیکھنا پڑتا ہے جب آپ کو حالات مجبور کر دیں۔ وہاب نے گہری نظر سے آیت کی طرف دیکھا تھا۔ یہ موسم کا جادو تھا اور کچھ گہری رات کا سحر کہ وہاب کا دل ڈولنے لگا تھا۔ وہ بالکل بھول رہا تھا کہ وہ یہاں پر کیا کرنے آیا تھا، مگر اب اس کے جذبات بالکل ہی بدل رہے تھے۔ جب ہوا مزید ٹھنڈی ہوئی تو وہاب نے شیلٹر کے کونے میں رکھی پرانی کمبل نکالی۔ یہ لے لیں، میں باہر دیکھتا ہوں بارش کا کیا حال ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ باہر تو بھیگ جائیں گے، آیت نے فوراً کہا۔ چیک کرنا ضروری ہے، لیکن فکر نہ کریں، زیادہ دور نہیں جاؤں گا، کہتے ہوئے وہ شیلٹر سے باہر چلا گیا، جبکہ آیت وہیں پر بیٹھی رہ گئی۔ بجلی کی گرج چمک اتنی زیادہ تھی کہ وہ بار بار خوفزدہ ہو رہی تھی۔ ایک دم ہی اس نے رونا شروع کر دیا۔ اسے وہاں پر بھی سخت غصہ آ رہا تھا جو اسے بلا وجہ یہاں پر لے کر آ گیا، جبکہ یہ کام وہ خود اکیلا بھی کر سکتا تھا۔ وہاب تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو بولا، راستہ کل صبح تک ہی صاف ہو پائے گا، ہمیں رات یہیں گزارنی ہے۔ آیت نے گہرا سانس لیا۔ یہ جگہ، جنگل کی آوازیں، مجھے نیند نہیں آئے گی، مجھے بجلی کی گرج چمک سے بہت خوف آتا ہے۔ میں ایسے موسم میں ہمیشہ امی کے کمرے میں ان کے ساتھ سوتی ہوں۔ آنسو ایک بار پھر سے آیت کے چہرے پر پھسلنے لگے تھے۔ جلتے ہوئے گیس سٹو کی روشنی میں وہاب نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ سنہری روشنی کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھسلنے والے آنسو وہاب پر ایک جادوئی سا اثر ڈال رہے تھے۔ وہ مسحور ہو رہا تھا۔ وہاب نے اس کے قریب بیٹھ کر آہستہ سے کہا، آنکھیں بند کر لیں اور صرف بارش کی آواز سنیں، یہ ڈراؤنی نہیں، پرسکون ہے۔ آیت نے بے اختیار اس کی بات مان لی۔ بارش کی بوندوں کی یکساں ٹپ ٹپ اور وہاب کی موجودگی نے واقعی اس کے خوف کو کم کر دیا۔ کچھ دیر بعد آیت کا سر وہاب کے کندھے پر آ لگا۔ وہاب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ آدھی رات گزر چکی تھی جب ایک دم زور سے بجلی کڑکی۔ خوف کے مارے آیت کا دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ وہ وہاب کے اور نزدیک ہو گئی اور وہاب کے گلے لگ گئی تھی۔ اس کی ایسی حرکت پر وہاب ششت رہ گیا تھا۔ اس کا سارا وجود سن ہو گیا اور دل میں عجیب سے جذبات امٹنے لگے تھے۔ خود پر قابو پانا وہاب کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے اپنے جذبات پر ضبط کیا اور آیت کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔
اور اس کا کندھا تھپکتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا، جبکہ آیت اس بارش کے موسم میں وہاب کے ساتھ چپک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ بات بالکل فراموش کر چکی تھی کہ وہاب کون ہے۔ وہ جس انداز میں ماں کے گلے لگ کر سویا کرتی تھی، بالکل اسی انداز میں وہاب کے گلے لگی پرسکون ہو گئی تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی گئی۔ باہر جنگل میں کبھی کسی جانور کی آواز آتی تو آیت چونک کر آنکھیں کھولتی اور وہاب اسے آہستہ سے تسلی دیتا۔ اس رات آیت کو پہلی بار لگا کہ شاید وہاب صرف ایک باس نہیں، بلکہ وہ انسان ہے جو مشکل وقت میں اس کا سہارا بن سکتا ہے۔ صبح ہونے پر آیت نے خود کو وہاب کے حصار میں پایا تو ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ وہاب بھی دیوار کے ساتھ سر ٹکائے بیٹھے بیٹھے سو چکا تھا، آنکھیں مسلتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ صبح کا اجالا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ آیت شرمندہ سی سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ بارش تھم چکی تھی اور جنگل پر ہلکی سی دھند چھائی ہوئی تھی۔ وہاب اٹھ کر باہر گیا اور راستے پر ایک نظر ڈالی۔ راستہ صاف ہو چکا تھا۔ آ جائیں آیت، واپس چلتے ہیں، راستہ صاف ہو چکا ہے۔ وہاب نے گاڑی نکالی اور آیت کو واپس شہر لے آیا۔ راستے پر دونوں خاموش رہے، مگر ان کے درمیان ایک نیا ربط پیدا ہو چکا تھا جو شاید آنے والے دنوں میں اور گہرا ہو جاتا۔ وہاب کے دل میں جلد آیت کے لیے بہت سے جذبات امڑ آئے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی جذبات کو جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ واپس آنے کے بعد وہ گاہے بگاہے آیت پر ایک نظر ڈال رہا تھا۔ آیت گھر چلی گئی۔ اگلے دن آفس آئی تو وہاب کی نظریں اس سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ وہ بار بار بہانے اسے مخاطب کر رہا تھا۔ آج اس کے لہجے میں پہلے والی تلخی نہیں تھی اور نہ ہی وہ کسی بات پر آیت کی بے عزتی کر رہا تھا۔ آیت جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ فائلوں کا انبار لیے وہاب کے آفس میں داخل ہوئی تو وہاب اسے دیکھ کر ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ آیت کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ وہاب اس کے لیے کھڑا ہونا ناممکن۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے دوبارہ کھولا کہ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہی، مگر یہ سب حقیقت تھا۔ سر، کچھ ضروری فائلز پر آپ کے سائن چاہیے۔ آیت نے فائل اس کے سامنے کر دی۔ وہاب نے اسے پین پکڑانے کے لیے کہا اور پین پکڑتے ہوئے وہاب کی انگلیاں آیت کے ہاتھ سے ٹچ ہوئیں۔ آیت نے ایک دم اپنا ہاتھ پیچھے کیا، جبکہ وہاب زیر لب مسکرا دیا۔ آیت وہاں آپ کے دل میں جگہ بنا چکی تھی اور وہاب کو اپنے جذبات کی بھی اچھی طرح سے سمجھ آ رہی تھی کہ ایک ہی رات میں کایا پلٹ کیسے گئی۔ وہ جس لڑکی سے اس قدر زیادہ چڑھتا تھا، اب اس کی محبت میں بری طرح سے گرفتار ہو رہا تھا۔ نہ جانے یہ محبت اسے کون سے دن دکھانے والی تھی۔ فائل پر سائن کرنے کے بعد اس نے آیت کو فائلز تھما دی۔ آیت نے فائلز پکڑ لی، مگر کمرے میں جانے کی بجائے وہیں پر کھڑی رہی۔ جب وہاب نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، سر، میں آپ کو تھینک یو بولنا چاہتی تھی۔ آپ نے جنگل میں میرا اتنا خیال رکھا، حالانکہ اس مصیبت میں آپ کی وجہ سے ہی پھنسی تھی۔ اگر آپ مجھے زبردستی وہاں نہ لے کر جاتے تو آپ کا شکریہ ادا کرنے کی نوبت نہ آتی، لیکن پھر بھی بے حد شکریہ۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں کہ کسی کا احسان یاد نہ رکھوں۔ آیت نے نرمی سے شکریہ ادا کیا، مگر اس کے ساتھ ہی وہاب کو جتا بھی دیا تھا کہ وہ اس مصیبت میں بھی وہاب کی وجہ سے ہی پھنسی تھی، جس میں سے وہاب نے اسے نکالا تھا۔ آیت کی بات سن کر وہاب کہا لگا کر ہنس دیا اور کتنی دیر ہنستا ہی چلا گیا، جبکہ آیت پورا منہ کھولے وہاب کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بہت اکھڑ مزاج اور کھڑوس سا تھا، کبھی کبھار ذرا سا مسکرا ہی لیتا۔ اس قدر زور سے کہا لگا کر ہنسنا تو بہت بڑی بات تھی۔ وہ پورا منہ کھولے وہاب کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ آپ کا شکریہ کرنے کا انداز کافی یونیک تھا، مجھے اچھا لگا۔ خیر کوئی بات نہیں، اب آپ جا سکتی ہیں۔ بقول آپ کے، آپ کو اس مصیبت میں نے ڈالا تھا تو اس مصیبت سے آپ کو نکالنا بھی میرا فرض بنتا تھا۔ آپ کو شکریہ ادا کرنے کے اپنے دل پر اتنا بڑا بوجھ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہاب نے اسی کے لہجے میں اس کا شکریہ کا جواب اسے لوٹایا تھا اور حساب برابر کر دیا۔ آج دل ہی دل میں اسے بدتمیز کہتے ہوئے پیپر پٹکتی ہوئی اس کے کیبن سے نکلتی چلی گئی، جبکہ وہاب سر جھکا کر مسکرا دیا۔ یہ لڑکی اپنی تمام تر بدتمیزیوں کے ساتھ اس کے دل کی سلطنت پر بری طرح سے قابض ہو چکی تھی، اور اب اسے اپنے دل سے نکالنا وہاب کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔
اگر آیت کو سچائی پتہ چل جاتی کہ وہاب اسے جنگل میں کیوں لے کر گیا تھا تو یقیناً وہ وہاب کا سر پھاڑنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاتی۔ وہاب نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ اس کی واردات اسی پر الٹی پڑ جائے گی۔ وہاب کی میز پر فائلوں کا انبار لگا ہوا تھا، مگر اس کی توجہ مسلسل ایک ہی طرف اٹکی ہوئی تھی۔ آیت اپنے ڈیسک پر کام میں مصروف تھی، کبھی سر جھکا کر کاغذات دیکھتی تو کبھی بالوں کی ایک لٹکان کے پیچھے اڑس دیتی۔ وہاب کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ کس ارادے سے آیت کو جنگل لے کر گیا تھا، بس ایک دن اسے خوب ستا کر اپنی جھوٹی انا کو تسکین کرنا چاہتا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ آیت کو خوف زدہ کر کے اپنا بدلہ لے گا، مگر اس رات بارش اور گرج چمک کے بیچ وہ لمحہ سب کچھ بدل گیا تھا۔ اسے یاد آیا جب آیت خوف کے مارے اس کے قریب آئی تھی تو اس کا دل جیسے ایک دم دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ آیت کو اس طرح اپنے بازوؤں میں تھامے گا اور یہ تھامنا اسے کمزور کر دے گا۔ آج دفتر میں بیٹھے بیٹھے وہی لمس، وہی پل بار بار ذہن میں لوٹ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار پھر سے آیت کے ساتھ کسی گھنے جنگل کی سیر کو نکل جائے، جہاں پر موسم بے حد خراب ہو، اندھیرا ہو اور آیت اس کی باہوں کے حصار میں پناہ ڈھونڈ کر اسی کے سینے میں منہ چھپا کر رکھے۔ وہ مسلسل آیت کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ کے خواب دیکھ رہا تھا۔ جب آیت نے سر اٹھایا تو وہاب کو دیکھتے پایا۔ وہ چونکی اور نظریں جھکا لی۔ وہاب نے ہلکا سا کھانسا جیسے خود کو سنبھال رہا ہو، مگر اگلے لمحے اٹھ کر آیت کی میز تک آ گیا۔ آیت نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہاب نے آہستہ سے اس کے سامنے ایک فائل رکھی اور بولا کہ اس پر کچھ نوٹس لکھ دے۔ آیت نے خاموشی سے فائل کھولی، مگر اس کی انگلیاں ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ وہاب کے بدلے ہوئے رویے سے وہ پریشان ہو چکی تھی۔ کچھ جنگل کی قربت کے لمحات اس کے ذہن میں بھی چل رہے تھے۔ وہاب نے جھک کر اسے دیکھنا شروع کیا۔ آیت کو اس کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں، مگر وہ جان بوجھ کر کام میں مصروف رہی، حالانکہ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ماتھے پر پسینہ نمودار ہو رہا تھا۔ گلابی دوپٹے کے حالے میں مقید اس کا چہرہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہاب کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بول پڑا کہ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں جنگل کیوں لے گیا تھا؟ آیت نے قلم روک دیا اور آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر سوال تو تھا، مگر آنکھوں میں غصہ بھی چھپا ہوا تھا۔ وہاب نے ہلکی سی سانس لے کر کہا کہ میں بس تمہیں تنگ کرنا چاہتا تھا کہ تم ڈرو، پریشان ہو اور مجھ سے مدد مانگو۔ میں تمہیں پریشان کر کے اپنی جھوٹی انا کی تسکین چاہتا تھا، تمہیں اپنے سامنے جھکا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، مگر میں تمہیں تنگ نہیں کر پایا۔ وہ مسکراتے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ آیت نے بھویں چڑھا کر اسے دیکھا۔ وہاب نے نظریں جھکا لی اور نرمی سے کہا، لیکن اس رات سب بدل گیا۔ میں نے تمہیں ڈرتے دیکھا تو عجیب لگا، دل چاہا تمہیں سہارا دوں، تمہیں یقین دلاؤں کہ تم اکیلی نہیں ہو، اپنے ساتھ کا مان بخش کر تمہیں معتبر کر دوں۔ اور جب تم ڈرتے ہوئے میرے قریب آ گئی، میرے حصار میں چھپ کر پناہ ڈھونڈنے لگی، تو میں نے اس کے بعد سے تمہیں ایک الگ نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ آیت کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ وہاب کی باتیں غور سے سن رہی تھی، مگر خاموش رہی۔ وہاب نے میز کے کنارے پر ہاتھ رکھے اور آہستہ سے بولا، اگر میں تمہیں پھر لے جاؤں کسی سنسان جگہ پر تو کیا تم ڈرو گی؟ آیت نے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ہلکا سا سر جھکا کر دیا۔ اس کا دل بہت تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا۔ یہ لمحات اس پر عجیب سا اثر کر رہے تھے۔ وہاب کے قریب ہونے سے آیت کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا۔ اس نے فائل بند کر کے وہاب کو پکڑائی تو اس کے ہاتھ ہلکے سے وہاب کی انگلیوں سے چھو گئے۔ وہاب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آیت نے فوراً ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر وہاب نے نرم لہجے میں کہا کہ چھوڑ دوں گا، مگر پہلے یہ سن لو کہ میں اب تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں، اب اگر لے گیا تو صرف تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، تمہیں اپنا بنانے کے لیے، تمہارے ساتھ قرب کے وہ تمام لمحات تلاش کرنے کے لیے جو انجانے میں تم میرے ساتھ گزار چکی ہو۔ آیت نے آہستہ سے ہاتھ چھڑایا اور فائل اس کے ہاتھ پر رکھی۔ وہاب ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پلٹ گیا، مگر اس کی نظریں بار بار پیچھے مڑ کر آیت کو دیکھتی رہی۔
آیت کے چہرے پر ہلکی سی سرخی تھی اور دل میں ایک نیا احساس اتر چکا تھا۔ وہاب اپنی کرسی پر بیٹھتے سوچنے لگا کہ وہ جس لڑکی کو سزا دینا چاہتا تھا اب اسی کو اپنا سب سے بڑی کمزوری مان چکا ہے، اور شاید یہ کمزوری اب اس کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ آیت گھر پہنچی تو شام ڈھل چکی تھی۔ اس کا دل اب بھی وہاب کی باتوں اور اس کی آنکھوں کے تاثر میں الجھا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے ہی والی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے عدیل تھا۔ آیت نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اندر آنے کا اشارہ کیا۔ عدیل کے ساتھ اس کی والدہ بھی تھی، جن کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ آیت کے والدین پہلے ہی ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ عدیل کی والدہ نے آتے ہی آیت کو دعائیں دی اور پھر بات چیت کا رخ رشتہ طے ہونے کی طرف موڑ دیا۔ آیت نے خاموشی سے یہ سب سنا۔ دل پر عجیب سا بوجھ تھا مگر چہرے پر کوئی تاثر نہ لائے۔ باتوں ہی باتوں میں اس کے والد نے بتایا کہ انہوں نے عدیل اور آیت کی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی اور سب تیاریوں میں لگ جائیں۔ آیت نے محسوس کیا جیسے کوئی پل میں اس کی دنیا کا نقشہ بدل گیا ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان جیسے بند ہو گئی۔ دل کے ایک کونے میں وہاب کی مسکراہٹ اور اس کا نرم سا لمس یاد آ رہا تھا۔ وہ لمحے جو کل ہی گزرے تھے، جسے ابھی بھی سانسوں میں زندہ ہو مگر حقیقت کے سامنے وہ لمحے دھندلا رہے تھے۔ عدیل کی باتیں اس کے کانوں میں پڑی تھی مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ وہاب کی طرف ایک انجانی کشش اور نرم سا احساس اس کے دل میں جگہ بنا چکا تھا مگر قسمت نے جیسے فیصلہ اس سے چھین لیا ہو۔ عدیل سے شادی کی خبر اس کے اپنے ہی گھر میں ایک تہوار کی طرح منائی جا رہی تھی اور وہ خاموش بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ رات گئے تک مہمان بیٹھے رہے، سب ہنستے بولتے رہے اور آیت بس رسمی مسکراہٹ دیتی رہی۔ کمرے میں آ کر اس نے خود کو بستر پر گرا دیا۔ آنکھوں کے سامنے وہاب کا چہرہ آتا رہا مگر ساتھ ہی عدیل کے ساتھ جڑتی ہوئی اپنی زندگی کی تصویریں بھی ابھرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس راستے سے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہے۔ یہ رشتہ ایک حقیقت ہے جس سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ دل کے جذبات چاہے جتنے بھی ہوں مگر وہاب کو فراموش کرنا ہی پڑے گا۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ بہتر یہی ہے کہ وہ وہاب کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے۔ صبح کی روشنی کے ساتھ ہی گھر میں ہلچل شروع ہو گئی۔ امی شادی کی تیاری کے لیے لسٹ بنا رہی تھی اور ابا فون پر رشتہ داروں کو خوشخبری دے رہے تھے۔ آیت چپ چاپ تیار ہوئی اور آفس جانے کے لیے نکل گئی۔ راستے بھر اس کا ذہن عجیب کیفیت میں ڈوبا رہا۔ وہ خود کو سخت بنانا چاہتی تھی تاکہ کل رات کے بعد وہاب کے بارے میں کوئی سوچ نہ بچی رہے۔ آفس پہنچی تو ماحول معمول کے مطابق تھا مگر آج اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ سب کو اپنی شادی کی خبر دے گی۔ وہ سیدھی اپنے ڈیسک پر گئی اور بیگ سے ایک ڈبہ نکالا جس میں شادی کے کارڈ تھے۔ یہ کارڈ کل عدیل بنوا کر لایا تھا۔ اس نے پہلے قریب بیٹھی ثنا کو کارڈ دیا۔ ثنا نے خوشی سے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ پھر ایک ایک کر کے آفس کے سب لوگوں کو کارڈ دیتی گئی۔ سب خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ کوئی تاریخ پوچھ رہا تھا، کوئی تیاری کا حال جاننا چاہتا تھا۔ آیت بس مسکراتی اور مختصر جواب دے کر آگے بڑھتی گئی۔ آخر میں وہاب کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کے قدم کچھ سست پڑ گئے مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہاب نے اجازت دی تو آیت اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنی فائلوں میں مصروف تھا۔ آیت نے خاموشی سے ایک کارڈ اس کے سامنے رکھا۔ وہاب نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کارڈ کی طرف نظر گئی اور ایک پل کو اس کا چہرہ ساکت ہو گیا۔ اس نے کارڈ کھولا، اس پر درج نام اور تاریخ پڑھی۔ آیت کے چہرے پر ایک رسمی مسکراہٹ تھی۔ وہاب نے اس کے چہرے کو دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ جیسے لبوں تک آ کر رک گئے۔ آیت نے ہلکی آواز میں کہا، سب کو کارڈ دے رہی ہوں، آپ کو بھی دینا ضروری سمجھا۔ یہ کہہ کر اس نے مڑ کر دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہاب کرسی پر بیٹھا کارڈ کو دیکھتا رہا۔ دل میں ایک عجیب سا خالی پن اترتا جا رہا تھا۔ کل تک جس لڑکی کے ساتھ وہ ایک نیا ربط محسوس کر رہا تھا، آج وہ اس کے ساتھ اپنی شادی کی دعوت تھما کر جا چکی تھی۔ اس کے جذبات کا اچھا مذاق اڑایا گیا تھا۔ آیت باہر نکلتے ہوئے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر دل کے اندر ایک دھڑکن جیسے رکی ہوئی تھی۔
وہ جانتی تھی کہ اس لمحے سے اس کی زندگی کا ایک باب ختم ہو گیا ہے، اور وہاب اس باب کا حصہ بن کر بھی مکمل نہیں ہو سکا۔ شام کا وقت تھا، آیت گھر کے لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ نوکر نے جا کر دروازہ کھولا تو عدیل اندر آ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غرور اور بے تکلفی تھی۔ آیت نے اسے دیکھ کر رسمی مسکراہٹ دی اور کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ عدیل سیدھا اس کے قریب آیا اور باتوں ہی باتوں میں اس کے ہاتھ کو تھامنے کی کوشش کی۔ آیت کے چہرے پر ناگواری کے آثار آ گئے۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ عدیل نے ایک لمحے کے لیے اسے گھورا، پھر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بات بدل دی۔ آیت نے اس کے انداز کو محسوس کیا مگر خاموش رہی۔ اس کی نظریں نیچے جھکی ہوئی تھی۔ دل میں ایک بوجھ اور بھی بڑھ گیا تھا۔ اس کے اور عدیل کے خیالات میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور اس سے بات کرنے کے دوران وہ بات بخوبی محسوس کر چکی تھی۔ شادی کا دن آ گیا۔ گھر میں ہلچل تھی، ہر طرف خوشبو اور روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ آیت روسی جوڑے میں سجی بیٹھی، چہرے پر گہرا میک اپ اور آنکھوں میں ہلکی سی گھبراہٹ۔ دل میں نہ جانے کتنے خیال آ جا رہے تھے۔ وہ رسم کے مطابق اپنی سہیلیوں اور کزنز کے درمیان بیٹھی تھی کہ اچانک گھر کے بڑے مردوں کے ہال سے باہر بلایا گیا۔ کچھ دیر بعد واپسی ہوئی تو سب کے چہروں پر ایک غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ آیت نے محسوس کیا جیسے سبھی لوگ اس لمحے بے حد پریشان ہو، اور پھر اس کے کانوں میں وہ خبر پڑی جس نے اس لمحے کو ساکت کر دیا۔ عدیل اپنی بارات لے کر نہیں آ رہا تھا۔ یہ بات اسی دن اور اسی لمحے سب کو پتہ چلی تھی۔ کمرے کا ماحول ایک دم بدل گیا۔ خوشی کی آوازیں جیسے دم توڑ گئیں اور ہر طرف ایک بوجھ پھیل گیا۔ آیت کے والدین کی آنکھوں میں بے بسی اور دکھ تھا۔ آیت کے لیے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہیں تھی، مگر اس نے اپنے چہرے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ بس خاموش بیٹھی رہی، جیسے پتھر کی مورت بن گئی ہو۔ وہ جان گئی تھی کہ عدیل نے صرف اس دن ہاتھ نہ پکڑنے دینے کا بدلہ اپنی بارات نہ لا کر لیا۔ ادھر وہاب کو جب اس سب کا پتہ چلا تو اس کے دل پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ پہلے ہی آیت کی شادی کے دن کو دل پر بوجھ بنا کر جی رہا تھا۔ اس نے کئی راتیں جا کر اپنے دل کو سمجھایا تھا کہ یہ رشتہ اس کا نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہ کر بھی اس کو اپنا نہیں بنا سکتا۔ دل پر بہت زیادہ گہرا بوجھ لیے وہ آیت کی شادی میں اس کی خوشیوں میں شرکت کرنے کے لیے پہنچا تھا۔ بے شک اس کے جذبات ان کہے رہ گئے تھے، مگر وہ آیت کی خوشیوں میں شریک ہو کر اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس کی خوشی میں خوش ہے۔ آج جب یہ سب ہوا تو دل چاہا کہ فوراً آیت کے پاس پہنچ جائے، اسے تسلی دلا سکے، اپنے ساتھ کا یقین دلائے، مگر اس نے ضبط کیا۔ وہ جانتا تھا اس وقت آیت کے گھر میں جو ماحول ہے وہاں جا کر کچھ کہنا یا کرنا ممکن نہیں، مگر اس کے دل میں ایک فیصلہ پختہ ہو چکا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا، دل میں ایک طوفان مچا ہوا تھا، مگر چہرے پر ایک عام سی سنجیدگی لیے وہ آگے بڑھا۔ آیت کے والد سے ملا اور رسمی تعزیت جیسے الفاظ کہے۔ آیت ہال کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ عروسی آنچل کے بجائے اس نے ایک ہلکا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ چہرہ اترا ہوا، مگر آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، جیسے وہ سب کچھ پی چکی ہو۔ وہ بالکل ساکت کسی مجسمے کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے اس کی خوشی یا غم کا اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا۔ وہاب نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا۔ دل نے چاہا کہ جا کر کہہ دے کہ وہ اکیلی نہیں ہے، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ آیت نے بھی اس کی موجودگی کو محسوس کیا، مگر نظریں نہیں اٹھائیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک خاموشی تھی جو 1000 لفظوں سے زیادہ گہری۔ وہاب نے چاہا کہ تھوڑی دیر رک کر سب کے جانے کے بعد اس سے بات کریں، مگر حالات نے موقع نہیں دیا۔ لوگ آ جا رہے تھے، کوئی بھی لمبا وقت اکیلا میسر نہیں آیا۔ آیت کا چہرہ بار بار ذہن میں آ رہا تھا۔ وہ لمحے یاد آ رہے تھے جب جنگل میں اس نے آیت کو اپنے حصار میں لیا، جب دفتر میں فائل پکڑتے ہوئے ان کے ہاتھ چھو گئے، جب آیت نے اسے شادی کا کارڈ دیا۔ سب کچھ ایک فلم کی طرح چل رہا تھا، مگر انجام ایسا تھا جس نے دونوں کے درمیان فاصلہ بنا دیا۔ آیت نے میرج ہال کے کمرے میں جا کر دروازہ بند کیا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر عدیل سے شادی ہو بھی جاتی تو شاید یہ دن پھر بھی اس کے لیے کسی قید سے کم نہ ہوتا۔ دل پر ایک بوجھ ضرور کم ہوا تھا۔
کہ وہ رشتہ ختم ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ہی یہ احساس بھی تھا کہ معاشرے میں یہ واقعہ ایک داغ کی طرح ہے۔ وہ جانتی تھی اب بھی اگر وہ چاہے تو وہاب کی طرف ایک قدم بڑھا سکتی ہے، مگر اس نے خود کو روک لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی وہاب کے ساتھ تعلق کا مطلب اپنی زندگی کو ایک نئے طوفان میں ڈال دینا ہوگا۔ وہ مزید کسی کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ آیت کی بارات نہ آنے پر ہال میں چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ آیت کے کردار کو داغدار کیا جا رہا تھا۔ آیت کے اپنے رشتے ہی اس کو رسوا کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا بیٹی کو آزادی دی تھی، آج دیکھ لو کیا دن دیکھنا نصیب ہو رہا۔ کوئی کہہ رہا تھا ضرور کسی عاشق نے عدیل کے ساتھ رابطہ کر کے اسے شادی سے منع کر دیا ہوگا۔ کوئی کہہ رہا تھا ہوگا شاید آیت کے عاشق نے عدیل کو غائب کروایا ہو۔ یہاں پر جتنے منہ تھے اتنی باتیں۔ آیت ان سب باتوں کو سنتے ہوئے بھی دم سادے چپ تھی، جبکہ وہاب کو بھی یہ باتیں بہت تکلیف دے رہی تھی۔ وہ آیت کے کردار پر انگلی اٹھانے والے لوگوں کے منہ توڑ دینا چاہتا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر کشمکش میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر ایک بات یہ تھی کہ وہاب کبھی بھی آیت کو رسوا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر وہیں پر کھڑے کھڑے وہاب نے ایک مشکل فیصلہ لیا۔ وہاب سنجیدہ چہرہ لیے آیت کے والد کی طرف بڑھا۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہاب کے قدم ناپ تول کر چل رہے تھے، اس کے چہرے پر جذبات کا طوفان چھپا ہوا تھا۔ وہ آیت کے والد کے سامنے آ کر رکا۔ ہال میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ آیت کے والد نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہاب نے نظریں جھکائے بغیر دھیمے مگر پرعزم لہجے میں کہا کہ وہ آیت سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ جانتا ہے یہ سب اچانک ہے، لیکن وہ اپنے دل کی بات آج کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آیت کے والد چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے، پھر وہ جانتے تھے کہ آج کا دن آیت کے لیے کتنا مشکل ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ عدیل کی طرف سے بارات کا نہ آنا اب ممکن ہے، کیونکہ ابھی ابھی خبر ملی تھی کہ وہ نہیں آئے گا۔ وہ بارات نہ لا کر اپنی جھوٹی انا کو تسکین دے چکا تھا۔ ہال میں موجود مہمانوں کے درمیان سرگوشیاں ہونے لگی۔ کچھ لوگ حیران تھے، کچھ افسوس کر رہے تھے اور کچھ دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ آیت کی آنکھیں بے اختیار نم ہونے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہاب نے یہ قدم اٹھا لیا ہے۔ اس کا دل ایک لمحے کو جیسے رک گیا۔ وہاب کا لہجہ سخت نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی نرمی اور سچائی جھلک رہی تھی۔ وہ ہر حال میں آیت کو اپنا بنا لینا چاہتا تھا۔ آیت کے والد نے آہ بھری اور کہا یہ فیصلہ بہت بڑا ہے۔ وہ بولے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ بہترین چاہتے ہیں اور وہاب ایک قابل اور باوقار انسان ہے، مگر یہ سب اتنی جلدی میں کرنا آسان نہیں ہوگا۔ وہاب نے فوراً کہا وہ جانتا ہے، لیکن حالات اور وقت کسی کا انتظار نہیں کرتے۔ اس نے کہا کہ وہ آیت کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ ہر حال میں اس کا سہارا بنے گا۔ آیت کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ بولے، لیکن اس کے ہونٹ جیسے سل گئے تھے۔ اس کے ذہن میں پچھلے دنوں کی تمام یادیں گھومنے لگی۔ وہاب کی خاموش قربت، اس کا خیال رکھنا اور ہر موقع پر اس کا ساتھ دینا، آج وہ سب کسی حقیقت کا روپ دھار رہا تھا۔ آیت کی سہیلیاں حیرت اور خوشی کے بیچ الجھی کھڑی تھی، ساتھ ہی ورکرز کے چہرے پر الگ ہی خوشی تھی۔ مہمانوں میں سے کچھ لوگ قریب آ گئے۔ انہوں نے آیت کے والد سے کہا کہ یہ وقت سوچنے کا نہیں بلکہ فیصلہ کرنے کا ہے۔ اگر وہاب نے اتنے لوگوں کے سامنے یہ بات کی ہے تو وہ سچائی اور عزت کے ساتھ نبھائے گا۔ آیت کے والد نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ آیت کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی امید کی کرن بھی نظر آ رہی تھی۔ وہاب نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا وہ آیت کو خوش رکھنے کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ اس نے کہا وہ کسی دباؤ میں نہیں آیا بلکہ اپنے دل کی مرضی سے یہاں آیا۔ آیت کے والد نے گہری سانس لی اور کہا اگر آیت بھی راضی ہے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر حال میں موجود سب لوگ جیسے ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئے۔ سب کی نظریں آیت پر جم گئی۔ آیت نے آہستہ سے اپنی نظریں اٹھائی اور وہاب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوک بھی تھے اور سکون بھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے ہلکا سا سر جھکا کر رضامندی ظاہر کی۔ اس کے ایک اشارے نے ہال کا ماحول بدل دیا۔ لوگ خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کچھ خواتین نے آیت کے پاس جا کر اسے دعائیں دی۔ وہاب کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر اس کی آنکھوں میں نمی صاف جھلک رہی تھی۔
جلدی جلدی نکاح کے انتظامات ہونے لگے۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا، گواہ مقرر کیے گئے۔ آیت کا دل تیزی سے دھڑکا، مگر اب اس کے دل میں ایک سکون تھا کہ وہ اکیلی نہیں۔ وہ جانتی تھی یہ فیصلہ زندگی بھر کا ہے، مگر اس نے خود کو تیار کر لیا تھا۔ وہاب کے دل میں بھی سکون اور بے خودی کا امتزاج تھا۔ وہ جانتا تھا آج وہ آیت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے جا رہا ہے۔ اس کے دل میں شکر کا ایک عجیب سا احساس تھا۔ اسے یہ موقع ملا۔ ہال کی فضا میں خوشبو اور روشنی پھیل گئی، ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد جب سب نے مبارک بیعت دی تو وہاب نے آیت کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا کہ اب وہ کبھی اکیلی نہیں۔ آیت نے پلکیں جھکا لیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس لمحے وہ جان گئی تھی کہ زندگی نے اس کے لیے ایک نیا باب کھول دیا۔ وہ وہاب کے سنگ رخصت ہو کر اس کے گھر گئی۔ محل جیسا گھر دیکھ کر ایک بار پھر اس نے آیت کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئیں۔ اس نے سوچا تھا کہ عدیل کے ساتھ روتے سسکتے اس کی زندگی گزر جائے گی، مگر اب من چاہا شریک حیات مل گیا جو اس کے اپنے دل کی خواہش بھی تھا۔ آیت کو کمرے میں بٹھا کر تمام رسومات کو پورا کیا اور پھر وہ وقت آیا جب وہاب اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے جیب سے خوبصورت جڑاؤ کنگن نکالے اور آیت کی کلائی کی زینت بنا دیے۔ یہ میری ماں کے کنگن ہیں جو انہوں نے اپنی بہو کے لیے رکھ چھوڑے تھے، یہ انہی کی طرف سے تحفہ سمجھو۔ میں تمہارے لیے منہ دکھائی کا ایک اور تحفہ لاؤں گا، اب یہ ادار سمجھ لو۔ وہاب نے کہا تو آیت سر جھکائے ہوئے مسکرا دی۔ اس لمحے میں وہ بے حد خوش تھی۔ مجھے آپ مل گئے، اس سے بڑا کوئی تحفہ میرے لیے نہیں ہو سکتا۔ قدرت کی طرف سے دیا گیا یہ تحفہ ہی میرے لیے بہت زیادہ انمول ہے۔ بے شک اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے، اس نے بن مانگے آپ کو میری جھولی میں ڈال دیا، یہ اس کا بڑا احسان ہے۔ آیت نے اپنا سر جھکا کر شرماتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کا یہ خوبصورت اظہار سن کر وہاب کی دنیا مکمل ہوئی۔ مسکراتے ہوئے دونوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ وہاب نے بڑے مجمع میں آیت کو اپنا کر اسے اپنی چاہت کا جو مان لیا تھا، اس نے وہاب کی محبت کو آیت کی نظروں میں سرخرو کر دیا اور اب زندگی پھولوں کی طرح حسین ہو چکی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی خوبصورت کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔